یہ کہانی ٹیف کا سفر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو مکہ کے لوگوں نے ان کا سخت مخالفت کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیف کے لوگوں کے پاس گئے کہ شاید وہ اسلام کا پیغام قبول کرے، مگر ٹیف کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ شہر کے بدتمیز لوگوں کو ان پر چھوڑ دیا۔ وہ لوگ ان پر پٹھار مارنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے خون بہنے لگا، لیکن انہوں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جب وہ ایک باغ میں پناہ لینے لگے تو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اگر آپ حکم دے تو میں دو پہاڑوں کے درمیان اس شہر کو کچل دوں، مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جو صرف اللہ کی عبادت کریں اور شرک نہ کریں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل اور صبر والے شخص دی۔ انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے لیے بھلائی اور ہدایت کی دعا کی، چاہے لوگوں نے ان کے ساتھ کتنی بھی دشمنی کی ہو۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ مدینہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کرتی تھی۔ جب بھی آپ اس کے گھر کے پاس سے گزرتے وہ آپ پر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض نہ ہوئے بلکہ خاموشی سے مسکرا کر وہاں سے گزر جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ وہاں سے گزرے تو کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ آپ کو حیرت ہوئی اور آپ نے سوچا کہ شاید وہ عورت بیمار ہے۔ آپ اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر بوڑھی عورت نکلی۔ آپ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ جس شخص کو وہ روزانہ تکلیف دیتی تھی آج وہی اس کا حال پوچھنے آیا تھا۔ اس کے دل پر گہرا اثر ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ اسلام لے آئی۔ سبق: اس کہانی سے ہمیں صبر، برداشت اور انسانیت کا درس ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحم، محبت اور اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ اگر آپ مزید کہانیاں پڑھنا چاہیں تو ضرور بتائیں۔